ایک لڑکی سے ماں بننے کا سفر بہت آسان ہے نا، یا ایک ماں بننا بہت آسان ہے، یا ایک بچے کو جنم دینا بہت آسان ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا آسان ہے۔ 16 ہفتے الٹی کرنے کے بعد، 40 ہفتے بچہ پیٹ میں رکھنے کے بعد، 12 گھنٹے کے لیبر پین کے بعد، اور نہ جانے دنیا بھر کے انجیکشن لگوانے کے بعد، اور پیٹ میں ٹانکے لگوانے کے بعد، اور ریڑھ کی ہڈی میں سوئی لگوانے کے بعد، جس کا درد ساری زندگی نہیں جانا، اس عورت کو صرف یہی سننے کو ملتا ہے کہ مبارک ہو، بچہ بڑی آسانی سے پیدا ہو گیا۔ ایک لڑکی سے ماں بننے کا سفر بہت آسان ہے نا، یا ایک ماں بننا بہت آسان ہے، یا ایک بچے کو جنم دینا بہت آسان ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا آسان ہے۔ 16 ہفتے الٹی کرنے کے بعد، 40 ہفتے بچہ پیٹ میں رکھنے کے بعد، 12 گھنٹے کے لیبر پین کے بعد، اور نہ جانے دنیا بھر کے انجیکشن لگوانے کے بعد، اور پیٹ میں ٹانکے لگوانے کے بعد، اور ریڑھ کی ہڈی میں سوئی لگوانے کے بعد، جس کا درد ساری زندگی نہیں جانا، اس عورت کو صرف یہی سننے کو ملتا ہے کہ مبارک ہو، بچہ بڑی آسانی سے پیدا ہو گیا۔ ایک لڑکی سے ماں بننے کا سفر بہت آسان ہے نا، یا ایک ماں بننا بہت آسان ہے، یا ایک بچے کو جنم دینا بہت آسان ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا آسان ہے۔ 16 ہفتے الٹی کرنے کے بعد، 40 ہفتے بچہ پیٹ میں رکھنے کے بعد، 12 گھنٹے کے لیبر پین کے بعد، اور نہ جانے دنیا بھر کے انجیکشن لگوانے کے بعد، اور پیٹ میں ٹانکے لگوانے کے بعد، اور ریڑھ کی ہڈی میں سوئی لگوانے کے بعد، جس کا درد ساری زندگی نہیں جانا، اس عورت کو صرف یہی سننے کو ملتا ہے کہ مبارک ہو، بچہ بڑی آسانی سے پیدا ہو گیا۔ ایک لڑکی سے ماں بننے کا سفر بہت آسان ہے نا، یا ایک ماں بننا بہت آسان ہے، یا ایک بچے کو جنم دینا بہت آسان ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا آسان ہے۔ 16 ہفتے الٹی کرنے کے بعد، 40 ہفتے بچہ پیٹ میں رکھنے کے بعد، 12 گھنٹے کے لیبر پین کے بعد، اور نہ جانے دنیا بھر کے انجیکشن لگوانے کے بعد، اور پیٹ میں ٹانکے لگوانے کے بعد، اور ریڑھ کی ہڈی میں سوئی لگوانے کے بعد، جس کا درد ساری زندگی نہیں جانا، اس عورت کو صرف یہی سننے کو ملتا ہے کہ مبارک ہو، بچہ بڑی آسانی سے پیدا ہو گیا۔